الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے. کل کا آنے والا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس دن میں اکثریت نے اپنی اپنی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی جو بھی قربانی والے دن اپنی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے. قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. اللہ کی نزدیکی کے حصول کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے. اور قربانی کا مقصد وہ تقویٰ ہے. قربانی سے انسان میں تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے: لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تم جانور کے گلے پہ چھری چلا کے خون کی نالیاں بہا دو گے، بوٹیاں بنا کے تقسیم کر دو گے، کھا لو گے، کھلا دو گے، اللہ کے ہاں تمہاری یہ قربانیاں نہیں پہنچتی. اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ قربانی کرنے والے کا تقویٰ ہوتا ہے. اور قربانی کا جو درس ہے
جو درس اور سبق ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، قربانی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد اس خواب کی تکمیل کی، اور تکمیل کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں یہی بات ارشاد فرمائی، جب باپ اور بیٹا دونوں میرے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس تیاری کو اللہ کے قرآن نے جس لفظ کے ساتھ بیان فرمایا وہ لفظ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد اسلام ہے۔ اسلام مسلمان بنانا، مسلمان ہونا، اپنے آپ کو نیکی کے ہر کام میں اللہ کے فرما برداری کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور تیار رکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ فلما اسلم، اسلام کا معنی بھی یہی، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو جانا، چاہے وہ کام ظاہری طور پہ ہمارے عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب وہ فرمان الہی ہے، قرآن کا حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب آ گیا ہے، مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے، بندہ اس فرمان کے آگے جھک جائے، اپنی گردن کو جھکا لے، سر تسلیم خم ہو جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کا نام حقیقت میں اسلام ہے۔ اسلام، میرے بھائیوں، قربانی خرید لینا کوئی بڑی بات نہیں، قربانی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن قربانی کی جو اصل روح تقویٰ ہے، اگر وہ انسان کے اندر پیدا نہ ہوئی تو یاد رکھنا لاکھوں روپے ضائع اور بیکار چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور میں کچھ عیوب کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب اس جانور کے اندر پایا گیا تو اللہ اس جانور کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کانا نہ ہو، جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا پن نہ ہو، کمزور نہ ہو، فلاں فلاں، یہ وہ عیوب ہیں جن کا شریعت نے ذکر کر کے قربانی کرنے والے کو تنبیہ کی ہے۔ پیسہ لگانے والے ایسا جانور نہ خرید کرنا کہ جس جانور کے اندر یہ عیوب پائے جاتے ہیں، کیوں؟ اگر یہ عیب پائے گئے تو اللہ قربانی کرنے والے انسان کی قربانی والے عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ عیب ہے، وہ جانور عیب دار ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر قربانی کرنے والا انسان بذات خود اگر عیب دار ہو تو یہ بات سوچنے کی، جانور میں اگر عیب ہو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر قربانی کرنے والے انسان کے اندر اس کی آنکھ عیب دار ہو، اس کے کان عیب دار ہوں، اس کے ہاتھ عیب دار ہوں، اس کے پاؤں عیب دار ہوں، اگر وہ جانور مقبول نہیں
قربانی کرنے والے انسان کا یہ عمل بھی اللہ کو مقبول نہیں، اور قربانی کرنے والا انسان بھی رب کے دربار میں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ عیب دار ہے۔ جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بے عیب بنانا ہوگا، اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو بے عیب بنانا ہوگا، بے عیب بنانا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے بندے تو قربانی کے جانور کی خریداری کے وقت تو جانور کے عیوب کو دیکھتا ہے، جب تو گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے میں تیرے عیب کو دیکھتا ہوں، میں تیرے عیب کو دیکھتا ہوں۔ کیا یہ عیوب تیرے اندر تو نہیں؟ جانور صحیح سالم ہے، جانور کے اندر کوئی عیوب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کرنے والے انسان کے اندر کوئی عیب پائے گئے، میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہی ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو رد فرما دیتا ہے۔ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ قربانی کرنے والا بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہے تو وہ تو رد۔ اللہ دیکھتا ہے اگر تو بے نماز ہے اور تو قربانی کرے تو تیری قربانی بھی رد۔ اگر تیری کمائی حرام کی ہے، پیسہ حرام کا ہے، حرام کمائی سے تو نے جانور خرید کر کے میرے راستے میں قربان کیا ہے تو تیری یہ قربانی بھی رد۔ تیرا ایمان خراب ہے تو قربانی کرے، تیری قربانی مردود، تیرا عمل مردود۔ اگر تیرے عقیدے میں شک ہے، تیرے نظریے میں شک ہے، بندہ قربانی کرتا ہے، اچھا فعل ہے، کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھنا کہ کل جانور ذبح کریں گے، جانور ذبح کرتے ہوئے تصویر لی جائے گی، ویڈیوز بنائی جائیں گی اور پکچر لے کے پھر فیس بک پہ نیٹ پہ اپلوڈ کی جائیں گی کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کا جانور خرید کے قربان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں دل کا حال اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ اپلوڈ کرنے والے انسان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے، لیکن ظاہری طور پہ دیکھنے والا اس کے ظاہر کو جو ہے وہ اندازہ لگا کے کہہ سکتا ہے۔ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے میرا نام نمایاں ہو کہ فلاں حضرت جی نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں مار صاحب نے جو ہے اتنا مہنگا جانور خرید کر کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اگر عمل کے اندر نام وری آ جائے عمل برباد ہو جاتا ہے، ریاکاری آ جائے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے اب یہ خطرہ نہیں کہ تم اللہ کی ذات و صفات و اسماء میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، لیکن مجھے تم سے شرک اصغر کا خطرہ ہے کہ تم کہیں شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ہوا الریا، وہ شہرت ہے، نام وری ہے، دکھلاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا محبوب ضرور بتائیے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے سنگین فتنہ اور دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ وہ ریا ہے، ریا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے اس انداز میں خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ شریعت نے یہ درس دیا ہے، شریعت نے یہ سبق سکھلایا ہے۔ یہ نہیں جانور کی قربانی ہو، خون بہایا جائے، بوٹیاں بنائی جائیں، گھر سے کھینچا جائے، ویڈیو بنائی جائے، لٹایا جائے، ویڈیو بنائی جائے، ذبح کیا
لیا جائے, ویڈیو بنائی جائے, کسائی بوٹیاں بنائے, ویڈیو بنا کے پھر رشتہ داروں میں اپلوڈ کی جائے اور لوگوں کو دکھایا اور بتلایا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کام کے کرنے کا نظریہ کیا ہے؟ اگر نظریہ ریا ہے, دکھلاوا ہے, شہرت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریا والا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی سنگین فتنہ ہے. میرے بھائیوں خیال کرنا ہوگا, سوچ کو بدلنا ہوگا, کیونکہ کل ہم نے قربانیاں کرنی ہیں. اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو ریا والے فتنے سے محفوظ فرمائے, شہرت والے فتنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اصل اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے اور قربانی کا درس بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنی مسلمان بنا لیجئے. اور چند احکام, چند مسائل جن کا بتانا بیان کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز عید کے لیے جائے تو نماز عید کے لیے جانے سے پہلے بندے کو غسل کرنا چاہیے, اور غسل کر لینا مستحب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, بہت سارے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. پہلا عمل. اور دوسرا عمل یہ ہے عید کے لیے بہترین لباس پہن کر جانا چاہیے, بہترین لباس. لیکن ہر مسلمان اپنے وسائل کی حدود میں رہ کر عمدہ لباس اس کو بنانا ہوگا, پہننا ہوگا. خرچ کرنے کی ہمت 10 روپے کی ہے, اگر وہ 15 روپے خرچ کرے گا تو یہ اپنے اوپر زیادتی ہے, اور اسی کو اسراف شریعت نے کہا ہے. آپ کے پاس عمدہ لباس خریدنے کی طاقت ہے تو آپ خریدیں, سلائی کریں, عید والے دن پہنیں, بہت اچھا عمل ہے. اگر آپ کے پاس عمدہ لباس نیا نہیں خریدنے کی طاقت, آپ پرانا لباس اس کو دھوئیں, استری کریں اور پہنیں, سنت ہے. فرمایا عمدہ لباس پہننا چاہیے. اور تیسرا عمل, جب بندہ عید الاضحیٰ میں نماز عید کے لیے نکلے تو عید نماز کی طرف جانے سے پہلے بندے کو کچھ نہیں کھانا چاہیے, بغیر کچھ کھائے عید کی طرف جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا, اور یہ صحیح حدیث ہے. راوی بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم, آپ اگر عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتے آپ اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ کوئی چیز کھا نہ لیتے. اور ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی, اور جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا آپ بغیر کچھ کھائے عید کی طرف جاتے, اور عید نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس آتے تو تب آ کر آپ کوئی چیز کھایا کرتے تھے. لیکن اس کے اندر بہترین عمل تو یہی ہے کہ بندہ قربانی کے بعد واپس جائے, جانور ذبح کرے اور جانور کا گوشت بنا کے وہ اگر موقع ملتا ہے کھانے کا اس کو وہی کھانا چاہیے. اگر اس میں دیر ہے, کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں, کافی دیر ہے, تو پھر اگر بندے کو بھوک لگی ہے, شوگر کا مریض ہے, زہر ہے, اس کو جلدی کھانے کی عادت ہے, نہیں برداشت کر سکتا, تو گھر کے اندر کوئی بھی موجود چیز پڑی ہو تو اس کو کھایا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر عید الاضحیٰ کی طرف جانے سے پہلے, نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر کچھ کھا لیا جائے تو گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. میں نے کہا بہتر یہی ہے, سنت طریقہ یہی ہے کہ نہیں کھانا چاہیے, لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی وہ حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید نماز کی طرف آنے سے پہلے اپنے جانور کو انہوں نے ذبح بھی کیا, بوٹی بھی بنائی, تقسیم بھی کیا, اور کھا کے کھانا تناول کر کے پھر عیدگاہ کی طرف آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اے ابو بردہ, تل کا شاۃ و لحمن, جو کچھ تو نے کیا ہے یہ تو ایک عام گوشت ہے جو تو نے تقسیم کر دیا, کھلا دیا اور کھا لیا. اب یہاں مسئلہ کیا ہے, آپ نے یہ تو فرما دیا کہ وہ شاۃ و لحم, وہی گوشت تھا, ہو گیا. قربانی تیری تب اللہ قبول کرتا جب تو عید نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کے اپنے جانور کو ذبح کرتا, یہ تیری قربانی ہوتی.
بہرحال انہوں نے اور جانور ذبح کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تو نے کھانا کیوں کھایا ہے، لہذا بہتر ہی ہے کہ اگر مدہ نہ کھائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر کھا بھی لے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور چوتھا عمل، تکبیرات پکارتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ سے واپس آنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، عیدگاہ کی طرف نکلتے تو تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جاتے، عید سے واپس آتے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے، اور یہ عمل صحابیات سے بھی ثابت ہے۔ لیکن صحابیات جب عیدگاہ میں پہنچتی، وہاں پہنچ کے تکبیرات تو وہ کہا کرتی تھیں، لیکن ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور یہی عمل ہے کہ عورتوں کو بھی تکبیرات کہنا چاہیے، لیکن مردوں کے مقابلے میں کم آواز ہو، بلند آواز نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید کی 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، 2 رکعتیں ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں میں کچھ تکبیرات زائد ہیں، کچھ تکبیرات کا اضافہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبیرات کہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارقطنی، یہ 4 حدیثوں کا میں نے نام لیا ہے، 4 کتابوں کا نام لیا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید نماز پڑھاتے تو عید نماز پڑھاتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں 12 تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور 12 کی ترتیب کیا تھی؟ 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اور معلوم نہیں کہ جو کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں، ہم 6 پڑھتے ہیں، 6 تکبیروں کا تصور اور کنسپٹ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرے بھائیوں، وہ 12 تکبیریں ہیں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ ولم یصلی قبلها ولا بعدها، جب آپ عید نماز کے لیے آ جاتے، آ جانے کے بعد نہ تو عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھتے، نہ عید نماز کے بعد کوئی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعمال تھے جن کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک عید نماز پڑھنے والے آدمی کو جو ہے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا سیزن شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اعمال کی کثرت ہونی چاہیے، اور جیسا کہ تمام احباب نے ماشاءاللہ تکبیرات کا بھی اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا، روزوں کا بھی اہتمام کیا، تلاوتوں کا بھی اہتمام کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تمام کے نیک اعمال قبول و منظور فرمائے۔ لیکن چند ایک سوال اس حوالے سے کل بھی میرے سامنے آئے کہ عید الاضحیٰ میں تکبیرات کا آغاز کب سے ہونا چاہیے اور اختتام کب ہونا چاہیے؟ میرے بھائیو یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے۔ تکبیرات کا آغاز کب ہونا چاہیے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور مختلف اقوال جو ہیں علماء سے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد علیہم الرحمہ کا موقف ہے کہ یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے عصر تک جو ہیں یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، تکبیرات کا آغاز کب سے کیا جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے، 9 ذی الحجہ کی یعنی یوم عرفہ کی صبح سے تکبیرات کا آغاز کیا جائے گا، اور کب تک؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیرات کو بلند آواز سے موقع بہ موقع پڑھتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص ہر نماز کے بعد تکبیرات بلند آواز سے پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سیدنا عثمان بن عفان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتے ہیں تکبیرات کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی فجر تک، یہ مختلف قول۔ لیکن ان اقوال میں سے، ان محدثین کے اقوال میں سے راجح قول کیا ہے؟
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر شرح صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ کوئی تعین نہیں کہ تکبیرات کا آغاز کب ہو اور کہاں تک ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے نا صحیح حدیث سے تعین ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام میں مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح موقف وہ یہ ہے کہ تکبیرات کا جو آغاز ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے کیا جائے گا اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو ہے تکبیرات کو جاری اور ساری رکھا جائے گا. اگر کوئی آدمی یکم ذی الحجہ سے تکبیرات کا آغاز اگر کر لیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہی ذکر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی تکبیر بیان کیجیے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو تو جائز ہے. آپ پہلے تاریخ سے 13 تک آپ تکبیرات مسلسل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن بالخصوص فرائض کے اندر جو ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیرات کا آغاز کرتے تھے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ کان علی یکبر من صلاۃ یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام تشریق، کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیرات شروع کرتے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہے. میرے بھائیوں، تکبیرات پڑھنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے ہمیں شرمانا بھی نہیں چاہیے. ہم اگر کسی اور کام کو کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے کہتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ آپ گھر سے نکلیں، بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں. آپ گھر کی طرف واپس جائیں، بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. اور بالخصوص جب عید کا دن ہو، جس راستے سے آپ جائیں آتے ہوئے راستہ بدل کر آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب آپ قربانی جانور ذبح کریں تو بہتر یہ ہے کہ بجائے کسائی سے ذبح کروانے کے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ کو فن آتا ہے تو آپ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری خود چلائیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ایک حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور جب آپ 60 اونٹوں کو نہر کر چکے تھے، بعد میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا علی آپ کیجیے. 60 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود کیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں کسائی کو بلا لیتے ہیں، جانور بنا لیا، اب مزدوری کے طور پہ اس کو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، آپ یہ جو ہے جانور کی کھال جو ہے آپ یہ مزدوری میں لے جائیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ قربانی کے جانور کی کھال جو ہے یہ کسائی کو مزدوری میں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے. ثابت نہیں ہے کہ کسائی کو مزدوری کے طور پہ دی جائے. یہ کھال غریبوں کا اور بیوگان کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کا یہ حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ حق ان کو دیا جائے گا. اگر کسائی کو مزدوری دینی ہے، نہ کھال کی صورت میں دی جا سکتی ہے، نہ گوشت کی صورت میں دی جا سکتی ہے. آپ ایکسٹرا اپنی جیب خرچ سے جو ہے اس کو مزدوری آپ دیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.